کوئی ایسی چیز شاہ صاحب، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی ایسا رشتہ جو آپ مڑ کے دیکھیں اور آپ کے بس میں، یہ بات درست ہے کہ آدمی ہر چیز سے سیکھتا ہے، لیکن اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ سوچیں کہ یار ہاں یہ انسیڈنٹ میں اپنی لائف سے کاش اگر موقع ہو، چوائس ہو تو اس کو ڈیلیٹ مار دوں گا؟ شاہ صاحب ایسا کم ہے، اس کی میں ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں. اب یہ بظاہر تو لگ رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے. آپ اگر سیکھ لیں نا تو وہ منفی سے منفی چیز میں بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی لرننگ. انتہائی منفی اور سے میں سچ بتاؤں کچھ نہ کچھ خیر یا پازیٹیوٹی برآمد ہوتی ہے. میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ان منفی چیزوں کا بھی، کیونکہ اس میں سے کوئی ایسی خیر نکلی ہے، کوئی ایسا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال آپ دیتا ہوں. میری پوری زندگی میں آزادی سے ٹریول کرنا ممکن نہیں تھا. اچھا، میری زندگی میں 2.5 سالوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ میں ٹریول کرنے لگ پڑا. اور کون سے 2.5 سال؟ پچھلے 2.5 سال. اچھا، اس کی کیا وجہ، کیا اس میں کئی ایسی تبدیلیاں تھیں. مثال لیجئے، میرے کام کی نوعیت پہلے ایسی تھی کہ میری موجودگی بڑی ضروری تھی. اچھا ٹھیک ہے. اب میں شاہ صاحب میں 15-20 دن کام کرتا ہوں، اور اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ میں اگر پچھلے سال مڑ کے دیکھوں تو ایک سال میں 14 بار ملک سے میں باہر گیا. اچھا، آج کے دن میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میں کوئی 7 بار باہر گیا جی ابھی تک. یہ ممکن نہیں تھا پہلے. اور یہ اس کہہ لیجئے کوئی بھی چیلنج آیا اس میں سے میں نے کیا نکالا. آپ کسی بھی آپ کے ساتھ ہونے والا واقعہ اتنا، وہ واقعہ ڈیفائن نہیں کرتا آنے والا وقت کیسا ہوگا، آپ کا رسپانس ڈیفائن کرتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کیا تھا. واقعے کی ذکر کر رہے ہیں؟ کئی واقعات ہیں جی. اچھا، کئی چیزیں ہیں جی. نہیں، یہ جو آپ 2.5 سال اس میں مثال لیجئے کہ مطلب ایک پولیٹیکل بیان ہے میرا، تو وہ اس پہ ٹرولنگ ہونی شروع ہو گئی، کرٹیسزم ہونا شروع ہو گیا، یا اس کی اینگلنگ یہ کی گئی کہ شاید میں ایک جماعت کے خلاف ہوں. حالانکہ میرا ایک اوپینین تھا. وہ اوپینین میرا آج بھی ہے، اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ میرا اوپینین یہ تھا کہ بڑے لوگ خان صاحب کے گرد ایسے ہیں جو لائل نہیں ہیں، وہ مفاد کے لیے ساتھ ہیں، اور وہ تادیر نہیں چل سکتے. ایسا ہوا، وقت نے ثابت کیا. یہاں بڑی چیزیں جو ہیں وہ مصالحت سے حل ہو سکتی ہیں، ضد سے نہیں حل ہو سکتی. آج دیکھیں سب سے بڑا اس جماعت کا چیلنج یہ ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. مگر اس ٹرولنگ نے آپ کو بہت، آپ کو لگا کہ آپ کو فائدہ پہنچا؟ نہیں، ایک اس وقت تو مشکل وقت تھا. مشکل وقت. شاہ صاحب دیکھیں، وقت کے بعد پھر آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس میں سے کچھ خیر نکل رہی ہوتی ہے، آپ کے لیے کوئی لرننگ ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے یہ میرا میدان نہیں ہے. یہ بھی ایک لرننگ ہے. یہ احساس ہوا آپ کو؟ یہ احساس ہوا کہ سیاست میرا میدان نہیں ہے. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، میں اپنا اوپینین دے سکتا ہوں کہ لیکن سیاست میرا جانرا نہیں ہے. زیادہ اعتراض ہوا آپ نے جو ان کے خانگی حوالے سے بات کر دی تھی، آپ کو لگتا ہے وہ غلط کی تھی آپ نے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس حوالے سے زیادہ چیلنج نہیں تھا جتنا بڑا یہ چیلنج تھا کہ وہ ہر چیز میں سٹرک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ ابھی کر دینے ہم نے. میرا یہ کہنا تھا کہ ڈیبیٹ، بات چیت، مکالمہ جو ہے وہ سوسائٹی کو آگے لے کے چلتا ہے، اور آج بھی دیکھیے اس کی شدید ضرورت ہے. مگر جو خانگی حوالے سے آپ کا تبصرہ تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا جی. مختلف چیزوں کو اینگلنگ کی گئی ہے. شاہ صاحب جو میری اطلاع ہے نا، وہ جو دن تھے جس میں ٹرولنگ ہو رہی تھی، وہ آپ چونکہ خود یہ سکھاتے رہے ہمیشہ لوگوں کو کہ مشکل میں کیسے اپنے نروز کو کنٹرول رکھنا ہے، کیسے اس سے باہر آنا ہے. آپ کیسے اس سے باہر آئے؟ خاموشی. قطع نظر اس سے خاموشی. آپ نے اس کو، کیونکہ دیکھیں آپ ایڈریس نہیں کر سکتے. آپ ایڈریس کریں گے تو آپ کوئی کرائسس دیکھ لیجئے پچھلے چند دنوں کا، اس کے بعد اسی پہ ویڈیوز بنتی رہتی ہیں. تو میں 3 ماہ کے لیے میں نے سکون سے اپنا کام کیا، میں اس میں بزی ہو گیا ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بجائے. شاہ صاحب یہ فرمائیے، ایک چیز جو آپ کے تجربے، مشاہدے اور مطالعے کسی بھی حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں یار یہ زندگی کا ایک منفی چہرہ ہے جو میرے تجربے اور مشاہدے میں رہا، ایک یہ زندگی کا مثبت چہرہ ہے جو میرے تجربے اور مشاہدے میں رہا. اس معاشرے میں جو تلخ چیزیں نا، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بھی محسوس کرتا ہوں کہ اس کا شکار کسی نہ کسی شکل میں ہر دوسرا شخص ہے. بالخصوص وہ سب لوگ جو ذرا جانے جاتے ہیں وہ زیادہ شکار ہے. اس میں عدم برداشت ٹاپ پہ ہے جی، عدم برداشت. دوسرا شاہ صاحب جو ہے نا، بے مقصدیت بہت زیادہ ہے. آپ کو ایک انتہا کی بے مقصدیت لوگوں میں ملے گی. یعنی کوئی بھی کچھ کر رہا ہے، اگر اس کے پیچھے اس کا وائے نکالیں، ریزن نکالیں، کوئی واضح وائے نہیں ملے گا. چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. تیسری جو ایک چیز بڑی ایک کہہ لیجئے تکلیف دیتی ہے، وہ رشتوں کی ہے جی. آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کس تیزی کے ساتھ لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں، کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ کس قدر سفر کر رہے ہیں. کیونکہ یہ تو ہمارے پاس روز کیسز آتے ہیں نا جی. ہمارے پاس تو ہمارا ایک ڈیسک بنا ہوا ہے جس پہ روز کہہ لیجیے. آپ کا کہنا یہ ابھی جو آپ نے گفتگو کی کہ صرف پچھلے 5 سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 5-6 گنا زیادہ بڑھا، بہت زیادہ بڑھ گیا. اور پازیٹیو جو چہرہ زندگی کا پازیٹیو سر یہ ہے کہ دیکھیے اس میں پاکستان جیسا، اگر میں کلچر کے اعتبار سے کہوں، موسموں کے اعتبار سے کہوں، زبانوں کے اعتبار سے کہوں، ایک کہیں نہ کہیں سوشل فیبرک ابھی بھی موجود ہے، ایسا ملک نہیں ہے. ڈائیورسٹی جو ہے. پھر اس کے بعد شاہ صاحب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بڑے حوالوں سے ابھی بھی سستا ہے.
اگر دنیا ہم گھومتے پھرتے ہیں بڑے حوالوں سے یہ ملک ابھی بھی سستا ہے. صاحب دانت ہی لوگ 10 لاکھ روپے میں لگواتے ہیں 100% دنیا ایسے. میں. یہاں پہ وہی کام یہاں آپ میڈیکل سروسز اس سے 50,000 بہت بہتر ہے. اور میرے اعلیٰ. کئی ایسے دوست احباب ہیں شاہ صاحب وہ یہاں پر آتے ہیں, وہ یہاں آ کے وہ میڈیکل سروسز لیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی دنیا بال لگوانے ترکی جاتی ہے, اس سے زیادہ بہتر بال لگانے والے ڈاکٹر اور کمپیٹنٹ لوگ اس ملک میں موجود ہیں. تو بڑی دنیا میڈیکل سروسز کے لیے یہ پاکستان تو اوور آل پاکستان کا ایک وہ ہو گیا نا. مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے, حکیم سعید مرحوم وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان مثل سورہ رحمان, کہ آپ فرماتے تھے کہ سورہ رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر ہے بھائی تعالیٰ ارشاد, وہ بدرجہ اتم پاکستان میں. اور یہ بات بالکل درست ہے. زندگی کے رویے کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو پازیٹیو آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ پازیٹیوٹی بعض اوقات شاہ صاحب حیرت جو آپ کے تجربے میں آئی ہو. تجربے میں یہ بھی آتا ہے, یہ بھی ایک پختگی ہے رستے میں آپ کے یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی غیر موجودگی میں جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں یا بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے غیبت زیادہ ہے ہمارے یہاں؟ غیبت بہت بڑھ گئی ہے, غیبت بہت بڑھ گئی ہے. لوگ کسی کی رسپیکٹ کی پرواہ نہیں کرتے, پیرا نہیں دیتے. یہ بڑا ایک کمزور پہلو ہے آپ کہہ لیجئے. میں بڑے بڑے ایسے نام ہیں کہ جس میں فرض کیجئے کوئی آیا تو وہ اس کو سارا کو بٹھا رہے ہیں, وہ چلا گیا اس کی بدخوئیاں کر رہے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہی بندہ ہے جس کو آپ پیر و مرشد کہہ رہے ہیں, آپ سینئر کہہ رہے ہیں. بڑا مشکل کام ہے. کوئی دو چیزیں جو جیسے کہ آپ کے حافظے میں نقش ہو گئی ہوں, ایک بہت ہی پازیٹیو لمحہ اور ایک نیگیٹو کوئی چیز. بعض اوقات نیگیٹو کو پہلے میں بتا دیتا ہوں, کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. آپ کسی کی تکلیف دیکھتے ہیں اور اس کی بے بسی کو دیکھتے ہیں. میں ریناؤن نہیں تھا, ایک صاحب تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, ان کا بڑا نام تھا, بڑی ان کی فالوئنگ تھی. اچھا خدا کا کرنا شاہ صاحب, میں ایک ہاسپٹل گیا اور وہ صاحب ریسیپشن پہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ, اور وہ جو صاحب تھے نا جو ریسیپشن پہ تھے, انہوں نے اس حالت کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی میں نے آٹوگراف لینا ہے, میں نے تصویر لینی ہے, وہ اس چکر وہ کہیں یار میں مطلب ایک مشکل میں. اچھا وہ جو ایک اچانک سے ایک بے حسی لوگوں کے اندر چھپی ہوتی ہے, اس کا سامنے آنا مجھے بڑا عجب لگا. جی خیر کا لمحہ یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت کی اپنی ذات کی تسکین چاہ رہے ہوتے ہیں ہم, اپنی خواہش کی تسکین. اگر کوئی عزت بھی کسی کو دے رہا ہے تو اس کاسٹ پہ دے رہا ہے کہ بھلے دوسرے کی والدہ کو تکلیف ہو جائے, مگر میری جو خواہش ہے وہ فوری پوری ہونی چاہیے. اچھا خوشی کے تو کئی لمحات ہیں جی. اس میں میں جیل گیا جی, لیکچر دینے, لیکچر تھا میرا, تو مجھے جیلر صاحب نے بتایا کہ آپ کا تعارف ایک قیدی نے کروانا ہے. میں بڑا شاہ صاحب ڈر گیا کہ اب قیدی نے تعارف کروانا ہے, تو یہ یہاں نہ سوشل میڈیا چلتا ہے, ٹی وی بھی بڑا فلٹرڈ یہاں پر آتا ہے, اور یہ کیا تعارف کروائے گا. تو اس قیدی نے میرا تعارف کروایا کہ اس نے کہا جی میں یہ جو آج کے ہمارے مقرر ہیں ان کا پورا ہفتہ انتظار کرتا ہوں اتوار والے دن کا. اچھا. ان کا ایک آرٹیکل آتا ہے اخبار میں, اور پچھلے 4 سال سے میں کئی سالوں سے کہتے جی میں جیل میں ہوں, تو وہ اتوار کا انتظار ہوتا ہے اور میں نے آرٹیکل پڑھنا ہوتا ہے. تو وہ میرے لیے انتہا کی نہ کہہ لیجیے ایک خوشی تھا کہ یہ جیل میں قید میں کوئی شخص انتظار وہ نقش ہو گیا آپ کو. پن قاسم جدو جیلر صاحب نے کہا کہ قیدی تہاڈا تعارف کرائے گا, تہاڈے ذہن چ تے فوراً ہی گل ہوئی ہونی ہے کہ کتے قیدی یہ نہ کر سب تو پہلا بینک میں انہاں نے لٹیا. بہت اللہ نہیں تہاڈے بندے چلدے ہی نا قیدی جو ہیں ایویں تے سوچ رہے نہیں ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ. یہ فرمائیے فیس بک اور یوٹیوب یہ سارا آپ کا میدان رہا نا, خاص طور پہ مطلب جو بنیادی آپ کی شہرت کا باعث بنا, اس پہ ہر طرح کے کامنٹس آتے ہیں. کوئی 2 کامنٹس, ایک ایسا پازیٹیو کامنٹ جو آپ کو کبھی بھولتا نہ ہو, یاد ہو گیا, بہت ہی منفرد تھا, اور ایک ایسا نیگیٹو جو گڑا ہوا ہو یہاں آج بھی. بعض تنقید ایسی ہوتی ہے جو لا علمی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کس نوعیت کی تنقید آپ کو بری لگتی ہے؟ بری کس نوعیت کی لگتی ہے؟ مثال ہے کس نوعیت کو کامنٹ آپ کو لگتا ہے یہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہا ہوگا جی کہ یہ شاید کوئی اس سے پیسہ کما رہے ہیں لیکچر دے کے. اب میرا کہنا یہ ہے کہ دنیا کا ہر بندہ جو اپنے کام پہ نکلا ہے وہ ارن کر رہا ہے. ڈاکٹر ہے, اس کی فیس ہے. آپ کوئی شاعر بھی شاعری جا کے کرتا ہے, سناتا ہے, تو وہ کچھ ارن کرتا ہے, معاوضہ اس کا ہوتا ہے. دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے. اچھا دوسرا کہ سم ٹائم بڑا فنی لگتا ہے نا جی, وہ کوئی ایسا کمنٹ ہوتا ہے جس میں شرارت کا پہلو ہوتا ہے. مثال لیجئے کہ جی ایک کمنٹ بڑا ہی میں بڑا اس کو لائک کرتا ہوں, میں اس لیے بتا دیتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں میں ہرٹ ہوتا ہوں, میں تو اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. وہ ہے کہ جی حاملہ ہونے کے علاوہ ہر واقعہ قاسم علی شاہ کے ساتھ ہو چکا ہے. اچھا اب وہ شاہ صاحب میں عموماً یہ سوچتا ہوں کہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اگر لرن نہیں کرتے, ان کا ایکسپوئر نہیں ہے, وہ سیکھتے نہیں ہیں کتابوں سے, چیزوں سے, زندگی سے, تو ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہوتا. یہ واقعہ نا اشفاق صاحب سے منسوب ہے. وہ کسی نے پوچھا اشفاق صاحب سے لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں, تو چپ ہو گئے, مسکرائے, کہنے لگے کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. جب کہنے کو بات کوئی نہیں ہے تو آپ غیبت ہی کریں گے. تو اگر آپ کے پاس کہنے بتانے کو کچھ ہے تو آپ بتائیں گے.
थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।